عرفان اقبال صاحب، آپ کی میٹنگ سے شروع کرتے ہیں سر. آپ بتائیے گا آپ کی میٹنگ میں آرمی چیف نے کیا باتیں ڈسکس کی اور آپ نے کیا کہا؟ اتفاق کی بات ہے ندیم صاحب کہ میں کراچی والی پارٹی میں جو میٹنگ تھی اس میں بھی میں شامل تھا، اور میں لاہور والی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں شامل رہا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے جس جذبے کے ساتھ اور جس جرأت کے ساتھ انہوں نے وہ جو بیان کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سیریس ہیں اور معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے. اور یہ جو بات آپ انہوں کو نے کیا کی کہ جن میں پرائرٹی نمبر 25 1 کیا بلین لگی؟ اگر ڈالر میں آپ کا سے کہوں کہ اتنی لمبی ملاقات تھی، سیٹرڈے والی جو ملاقات تھی کراچی میں، وہ 4:30 سے لے کر 10 بجے رات تک چلی، لاہور والی 2 سے 5 تک چلی. جی بہت ایسے ہی لمبی میٹنگز ہے. اتنی دیر تو باقاعدہ جی برین سٹارم کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. آپ کے خیال میں آرمی چیف کی 1 2 3 پرائرٹی آپ کو کیا لگی؟ دیکھیں، پہلی پریورٹی تو انہوں نے جو کہا کہ SIF جو ہے نا، اس کے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نے بنا دیا ہے اور ہم اس کے اوپر اب کرنا چاہتے ہیں، اور تمام بزنس مین جو ہے نا اس میں ساتھ شامل ہوں، اور اس میں کنسورشیم بنانا چاہتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر. وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ایگریکلچر، منرل اینڈ مائنز، ڈیفنس اور IT کے اوپر جو نا فوکس کیا ہے انہوں نے، کہ 4 جو چیزیں جو نا اس کے اوپر ہم نے محمد بن سلیمان سے اور محمد بن زید سے ہم نے اس کو منوایا ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ پرومس کیا ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، اور 25 بلین کا ان سے لے کے. اور یہی بات کرتے ہیں جی ہم انشاءاللہ قطر کے ساتھ بھی ہمارا ہو جائے گا اور کویت کے ساتھ بھی ہو جائے گا. میں 100 بلین کے ساتھ پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کو جب کر دوں گا تو پھر پاکستان کی صورتحال چینج ہو جائے گی، ہم ٹیک اوور پوزیشن پہ آ جائیں گے. اگر یہ ہو گیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 100 بلین اگر آ جاتا ہے تو پاکستان میں مختلف جو سینیریو چینج ہو جائے گا. لیکن یہ ود دا پیریڈ آف ٹائم ابھی ہونا ہے. جو مین چیز جو بات انہوں نے کی جو مجھے جو بڑی اچھی لگی کہ ہم نے کہا جی کہ سمگلنگ جو ہے نا اس کو آپ کیسے روکیں گے. یہاں پہ تو آپ کا گندم بھی سمگل ہو رہی ہے، آپ کا ویٹ بھی سمگل ہو رہی ہے، آپ کا چینی بھی سمگل ہو رہی ہے. اب دیکھ رہے چینی آپ کو 180 روپے کے قریب پہنچ گئی. تو اس کی مین وجہ یہ کہ ہم نے تقریباً 7 لاکھ ٹن جو ہے نا تقریباً چینی ہم یہاں سے وہاں پہ سمگل کر چکے ہیں. پھر اسی طرح سے جو پاکستان میں جو ڈالرز کی جو ایک صورتحال بنی ہے، یہ سارا ڈالر یہاں سے سمگل ہو کے افغانستان میں جا رہا ہے. اور ہم نے کہا جی کہ سارے بارڈر سیل کیے جائیں، اور وہاں پہ جو آپ کی فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ کس لیے وہاں پہ بیٹھی ہیں، یہ اس کو فوری طور پر رکوائیں، کیونکہ آپ کی کیا بولا اکانومی انہوں نے کو اس پہ؟ ڈیمیج سب سے زیادہ سمگلنگ سے آرمی چیف نے کیا بولا اس کے اوپر؟ سمگلنگ سے ڈیمیج کیا. آرمی چیف نے اس کے اوپر کہا جی کہ ہم فوری طور پہ وہاں پہ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے. اور یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انہوں نے 4 اپنا چیزوں میں بتایا کہ ہم ٹاسک فورس بنائیں گے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں ٹاسک فورس بنا رہا ہوں، اور یہ جتنے بھی کی پیڈ واریئرز ہیں ان سب کو ہم کنٹرول کریں گے. نمبر 2 انہوں نے کہا جی منی ایکسچینج جو جتنی بھی کمپنیز ہیں اور جس کے اوپر جو بھی ہے اس کے اوپر ایک ہم ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا جی اسمگلنگ کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. چوتھا انہوں نے کہا جی FBR کو ہم ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم بڑی سپیڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ود ان اے ویک آپ کو پتہ چلے گا جی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو ایک جس ڈٹرمنیشن سے انہوں نے کہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور جو زبیر مجھے جو موتی والا سب سے صاحب، زیادہ اس آپ چیز والی کی ہے میٹنگ جو تھی وہ بڑی کہ تفصیلی تھی. سب سے زیادہ تو باتیں انہوں نے کراچی میں بیٹھ کے کی، اور بڑے تگڑے بڑے کاروباری حضرات جو تھے اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، بزنس لیڈر جو پاکستان کی اکانومی کی قسمت کا اور رخ کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اس میں آپ بھی شامل تھے. وہاں آرمی چیف نے کیا باتیں کی؟ کیونکہ ایک کرپشن والا ایشو جس کو بار بار ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ہم میڈیا میں بھی رپورٹ سن رہے ہیں کہ کرپشن کے اوپر چیف نے بڑی انٹینٹ شو کی کہ نہیں چھوڑیں گے. تو کیا باتیں ہوئیں کرپشن کے خاتمے کے لیے؟ زبیر صاحب، زبیر موتی والا صاحب. سب سے پہلے ایک بات میں کہوں کہ جو یہ میٹنگ ہے اس کا جو کین یو ہیئر می؟ ہلو جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، کریے ندیم بات آپ. صاحب، جی آپ کریے بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایک جو ہے نا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہمیں نظر آیا نا کل کی سیٹرڈے والی میٹنگ کا، وہ یہ تھا کہ اتنا ڈپریسنگ ماحول تھا، اتنی چیزیں خراب ہو رہی تھی. روپیہ جو 300 سے اوپر کراس کر گیا، LCوں کے مسئلے ہو گئے، بینک کے پھر پرابلم ہو رہا تھا، ایکسپورٹ کے اندر مسئلے آ رہے تھے، انڈسٹری چلانے میں مسئلے تھے، جو ہمارے پاور کے جو ٹیرفس ہیں اس کے مسئلے چل رہے تھے، گیس کی اویلیبلٹی کے مسئلے تھے. اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا. اور جو انہوں نے آ کے جو بیٹھ کے باتیں کی ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے نا ہمارا کانفیڈنس بہت زیادہ
بہتر ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پوری طرح ریوائیو ہو گیا, لیکن ڈیفینیٹلی جو نا یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اگر اس میں سے 50% ہو جائیں تو پاکستان کے جتنے درد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جنرل صاحب نے جو سب سے پہلی بات وہ یہ کی کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے, ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے, ان ریزروز کو ہم نے کسی طرح سے بڑھانا ہے, اور ایس آئی ایف سی از دی انسٹرومنٹ ٹو دس. اور ایس آئی ایف سی کی انہوں نے پوری تفصیل بتائی کیسے ہوگا. اور ایس آئی ایف سی کے اندر زمین جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے, بلکہ جس پروونس میں آپ کر رہے ہیں اس کے اندر 40% آپ نے اپنی انکم کا اس پروونس کو دینا ہے ایز اے اکویٹی پارٹنر. تو مطلب زمین از فری. اب اس کے بعد وہ لیولنگ خود کر رہے ہیں, اس کو سیٹ کی وہ خود ٹیکنالوجی دیں گے, ٹیکنیکل نو ہاؤ دیں گے, مطلب یہ ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے ذمے لی ہیں. تو اور جب انہوں نے یہ بات کی کہ $25, اب اگر $25 بلین کی جب آپ بات کرتے ہیں, ایک اور انہوں نے بات کی کہ اس 25 میں سے 10 بلین میں نے ایم بی ایس سے کہا کہ یہ میں آپ کو واپس نہیں کروں گا, سب کی ڈالر کی صورت میں واپس نہیں کروں گا, یہ میرے پاس ریزرو ہے. اس کو جو ہے نا میں آپ کو پاکستانی کمپوننٹ جو آپ کو وہاں چاہیے ہوگا پاکستانی روپے میں آپ کو دوں گا تاکہ انویسٹمنٹ وہاں کام آئے, تاکہ میرے ریزروز بلڈ ہو جائے اور میری اسٹرانگ ریزروز والی پرابلم ختم ہو جائے, اور یہ ڈالر روپی پیرٹی کا اور جتنا پرابلم ہے وہ سارے ختم ہو جائے. اسی طرح انہوں نے ظاہر آپ نے جو بات کی انٹرو میں کہ یو اے ای بھی گئے, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا جانے کا پروگرام ہے کہ میں 75 کی انویسٹمنٹ اس ملک میں لانا چاہتا ہوں, اور ہم جو ہے نا اسی طرح کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اور ایک اور بہت بڑا پیغام جو مجھے ملا کم از کم, میں تو آئی واز ویری گلیڈ, اس میں سے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سنبھالیں. آئی ایم ایف کا پروگرام شوڈ انٹر دی سیکنڈ فیز آف دا پروگرام. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم سارے جھگڑے ہوئے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بلڈ کریں کہ جو ہے نا ہم کو آئی ایم ایف کے دوسرے پروگرام میں نہ جانا پڑے. تو یہ ان کا جو خیال تھا اس میں مجھے بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ جو انہوں نے جو اس کی کنڈیم کیا کرپشن کو, پھر بیوروکریسی کی بات انہوں نے کی کہ بیوروکریسی ہرڈل کی وجہ سے ان کو ایم بی ایس نے کہا, غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے, آپ کے جو ہے نا بیوروکریسی کے بڑے پرابلم, انہوں نے کہا جی نہیں وہ دیٹ ول بی ٹیکن کیئر آف. اور یہ جو یہ آپ ابھی جو بات کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی کی, اس کے اندر آپ جی ایچ کیو از دی ہیڈ کوارٹر, اور وہاں سے ہم نے سارے کانسٹیٹیوشنل کورز لے لیے ہیں, نو نیب نتھنگ, نو بیوروکریسی, ہم ون ونڈو آپریشن کے تحت اس کو ساروں کو چلائیں گے. یہ اٹس اے میوزک ٹو مائی ایئرس. اب وہاں سب کے لیے جو یہ باتیں تھیں جتنی, اور اس کے بعد جو ہے یہ اور بہت ساری باتیں لوگوں نے کی, کراچی کے حوالے سے بات کی, پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات ہوئی. لیکن اگر آپ پیورلی اگر پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کیا بات ہوئی سر؟ چیزیں بہت بڑی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی بات ہوئی, کیا بات ہوئی؟ پولیٹیکل پارٹیز کے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مخلص نہیں ہے, ان کا کہنا یہ تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاورز کے لیے سر آپ سے لائن دوبارہ کنیکٹ کرواتا ہوں میں, آپ کی آدھی آواز کٹ رہی ہے سر. یہ زبیر صاحب سے دوبارہ لائن کنیکٹ کروائیں جی, ان کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی. کاشف انور صاحب لاہور چیمبر سے, آپ سے بھی پوچھ لیں. کاشف صاحب آخر میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی لاہور کے اندر؟ کرنا چاہ رہی تھی کاشف ہم نے ان صاحب تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, اور میں تو جن پوائنٹس کو میں نے ہائی لائٹ کیا چیف آف دا آرمی صاحب کے سامنے, اس میں انٹر بینک کے ریٹس کو اور ہنڈی کے ریٹ